یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي. درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا میری ذات پر درود پاک پڑھنا تمہارے بدن کے لیے طہارت بن جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی، یعنی نماز کو ادا کس طرح کرنا ہے، نماز کا تلفظ کیا ہے. اس میں اصل میں یہ موضوع رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ آج تک ہم نے عمومی طور پر اس طرح ہی ہے کہ ہم نے نماز کو فقط سن کر یاد کیا ہے، نماز کو سنا ہے اور سن کر اس کو یاد کر لیا ہے. اسکول میں ہم گئے تھے، وہ اسکول میں جو ہے وہ ترانہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو نماز ہوتی ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، جیسے بھی تلفظ ہے اس کے تلفظ کو توڑ موڑ کر پڑھائی جاتی ہے. تو اس طرح ہم نے وہ اسکول میں سن کر نماز کو یاد کر لیا. ہم مسجد میں آئے، ایک بچے نے پڑھایا، قاری صاحب نے بھی اتنی توجہ نہیں کی، جس طرح وہ بچہ پڑھاتا گیا ہم نے سن سن کر نماز کو یاد کر لیا. اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا ایک ہوگا 100 میں سے کہ جس نے دیکھ کر نماز کو سمجھا ہو، پڑھا ہو اور اس کے تلفظ پر غور کیا ہو. تو ایسی کئی غلطیاں ہیں ہماری نماز کے اندر کہ جو ہم وہ غلطی اگر کریں گے تو ہماری نماز یا تو اس کا معنی چینج ہوگا اور ایسا معنی ہو جائے گا کہ وہ ہماری نماز کو فاسد کر دے گا، نماز کو ختم کر دے گا. یا پھر ایسا معنی نماز میں وہ اس عربی عبارت کا بن جائے گا کہ جو ہماری نماز کو فاسد کر دے گا یا معنی چینج کر دے گا. دونوں میں سے ایک بات ہوگی. اور یہاں تک کہ بعض دفعہ عربی کا جو ہے وہ لفظ درست نہ پڑھا جائے تو کفر تک بات چلی جاتی ہے، حد کفر تک جو ہے وہ بات. جیسے آپ قرآن اٹھائیں نا کوئی بھی، تو قرآن کے آخر میں وہ بعض مقامات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض قرآن پاک کے. تو بعض مقامات ایسے ہیں زبر کی پیش کی زبر زیر اگر پڑھ لی تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ صراط الذین انعمت علیہم، اب اس کو اگر بندہ صراط الذین انعمت علیہم پڑھ دے گے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ ایک غلطی کی میں نے مثال دی. ویسے قرآن پاک کے آخر میں دیکھیں، بعض قرآن پاک کے آخر میں وہ مقامات بیان کیے گئے ہیں. تو اس وجہ سے نماز کی ادائیگی انتہائی اہم اور ضروری ہے. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا قاعدہ جس پر آج ہم نے زیادہ توجہ کرنی ہے وہ سمجھ لیں. یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ با کھڑی زبر با، کھڑا زیر با، الٹا پیش. یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں ہے با الف زبر با، با یا زیر بی اور با واو پیش بو. یہ اصل میں اس کا یہ تلفظ ہے، یعنی یہ کھڑی حرکت اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. یہ اصل میں کیا تھا؟ با الف زبر با. یہ اصل میں کیا تھا؟ با یا زیر بی، اس طرح لمبا کر کے پڑھنا ہے. یہ با الٹا پیش بو اصل میں تھا با واو پیش بو. تو لکھنے میں جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس با کھڑی زبر با کو لمبا نہیں کرے گا تو اس لمبا نہ کرنے کی وجہ سے یہ الف اس کا ختم ہو گیا. پھر با زبر با اور با کھڑی زبر با میں فرق کیا رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں رہ گیا. اگر یہاں پر ہم با کھڑی زبر بی کو لمبا نہیں کرتے تو یہ یا ہمارا جاتا رہا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک منٹ اس کی کو بند کر دیتے. یہ با جاتا رہا، یہ یا با کے نیچے اگر کھڑی زیر پڑے گی تو یہ با کھڑی زیر بی اصل میں تھا با یا زیر بی. اب اس کو جو لمبا نہیں کرے گا، صرف با زیر بی کر کے پڑے گا، با کھڑی زیر بی لمبا نہیں کرے گا، تو یہ جا ختم ہو گیا، وہ بن گیا با زیر بی.
اسی طرح واؤ پیش بو کو اگر کوئی بندہ لمبا نہیں کرے گا تو یہ واؤ ختم ہو گیا، وہ واؤ پیش بو ہی بن گیا. تو اب آپ یہ دیکھیں اس کو اگر کوئی لمبا نہیں کرے گا وہ الف کو کھا گیا، اس کو جو لمبا نہیں کرے گا وہ یا کو کھا گیا، اور اس کو جو لمبا نہیں کرے گا وہ واو کو کھا گیا. اس ایک قاعدے کو آپ سماعت کریں، صرف اس ایک قاعدے پر ہم نے بحث کرنی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اغلاط ہے نماز میں جس پر ہم انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی صرف توجہ کریں گے. یہ نماز کورس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس 25 دنوں میں جو ہے مکمل نماز کے مسائل سیکھ لیں گے. یہ فقط آپ کو فکر دلانی ہے کہ ہمیں نماز کے مسائل نہیں آتے، ہم نے نماز کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ طور پر اس کو سیکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس 25 دنوں میں مکمل نماز کے مسائل سیکھ لے ہیں. یہ فقط آپ کو اشارہ اور فکر دینے کے لیے یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے. اب آ جائیں نماز کے حوالے سے، اتنا چونکہ ٹائم نہیں ہے تو اب ہم نماز لکھتے ہیں اور نماز کو پڑھتے ہیں. ہم نے ثنا پڑھنی، اللہ اکبر کرنے کے بعد ثنا ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ تمام احباب ایک مرتبہ پڑھیں گے. کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک. عمومی طور پر اس طرح ہی پڑھا جاتا ہے. یہ آپ میں لکھ کے دکھاتا ہوں. اب یہاں پر دیکھیں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، جیسے نماز ہمیں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم. اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ ہاں پر کیا ہے؟ کھڑی حرکت. تو اس کو سبحانک اللہ پڑھنا ہے یا سبحانہ. یہ ہاں کو یعنی یہ اصل میں کیا تھا؟ ہاں الف زبر ہاں. اس کو لمبا نہیں کیا تو یہ الف ہم نے نماز سے ختم کر دیا. اسی طرح لفظ اللہ اس میں جلالت سبحانک اللہم میں ہم سبحانک اللہم کلہم کلہم ہی پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم. تو اب یہاں پر یہ اصل لفظ ہے سبحانک اللہم. تو جس نے یہ لفظ اللہ اس میں جلالت کے لام کو لمبا نہیں کیا تو لفظ اللہ اس میں جلالت ہی اس نے درست نہیں لیا. اپنے رب کا نام بھی اس نے نماز میں درست نہیں لیا. تو یہ چھوٹی سی ایک غلطی آپ کو بتا رہا ہوں جس سے جو ہے وہ معنی بھی فاسد ہو جاتا ہے، جس سے نماز کا تلفظ بھی درست نہیں رہتا، جس سے معنی بھی بندے کا چینج ہو جاتا ہے جو نماز ادا کر رہا ہے اس کی ادائیگی میں. تو یہ اب ہم نے عمومی طور پر یہی پڑھا ہے سبحانک اللہم سبحانک اللہ. تو اصل میں کیا ہے؟ سبحانک اللہم. کم از کم اتنا تو فرق ہونا کہ پتہ چلے کہ ہم ہا کے اوپر زبر پڑھ رہے ہیں یا ہا کے اوپر کھڑی زبر پڑھ رہے ہیں. تو یہ لام میں پہ ہم کھڑی زبر پڑھ رہے ہیں یا فقط زبر پڑھ رہے ہیں. تو کم از کم اتنا فرق ہونا چاہیے. تو اصل تلفظ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم کم ہے ورنہ میرا تو یہ ذہن تھا کہ اس کو تو ہم مکمل لکھ کر یاد کرتے ہیں. تو اب آگے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک. آگے کیا پڑھتے ہیں؟ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ اب یہاں پر میں تلفظ لکھتا ہوں جو آپ نے پڑھا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں اور یہ جو میں لکھنے لگا اس کو بھی ذہن میں رکھیں. یہ وَتَعَالَ جَدُّ کا عمومی طور پر پڑھا جاتا ہے. یہ اصل میں لام کے اوپر کھڑی حرکت ہے. یہ اصل میں کیا تھا؟ لام الف زبر لام. اس لام کو ہم نے اگر ختم کر دیا، اگر ہم نے یہ پڑھا وَتَعَالَ جَدُّ کا، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ وَتَعَالَ جَدُّ کا. اب آپ خود سارے اپنے اپنے جو ہے وہ ثنا کی طرف غور کرتے ہوئے ایک مرتبہ سارے اونچی آواز سے تاکہ اپنے کان سن سکے سارے اپنی ہی ثنا پر توجہ کیجئے گا، ساتھ والے کی ثنا پر توجہ نہیں کرنی. تو اب سارے پڑھیں کہ ہم اس کھڑی حرکت کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. خود آپ سارے ایک مرتبہ پڑھیں.
یہاں سے نہیں، آپ سبحانک اللہم سے پڑھیں، اس کو ذہن میں نہیں رکھنا، ویسے عام اردو میں پڑھیں۔ ہم اس کو عمومی طور پر اگر آپ خود اپنے سنا پر غور کریں تو اس کو لمبا اکثر نہیں کیا جاتا، تو یہ اس کا بھی معنی آپ خود سمجھ لیں کیا سے کیا بن جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ آگے پھر آتا ہے ولا الہ غیرک۔ اس سے آگے پھر چلیں، ایک عمومی طور پر غلطی ہوتی ہے ادائیگی میں، وہ کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، وہ اصل میں بن جاتا ہے اعوذ۔ آپ اگر آپ اعوذ پہ غور کریں نا تو یہ ہی تلفظ بن جاتا ہے اعوذ 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 باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ یہ اصل میں تلفظ کیا ہے؟ کیا لفظ بنا؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ نہیں، اعوذ، اعوذ۔ یہ ایک الف ہے، الف کے اوپر زبر ہے اور آئین کے اوپر پیش ہے، اس الف کو بھی پڑھنا ہے اور اس آئین کو بھی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ اب بسم اللہ کا بھی تلفظ ایسا ہے کہ عمومی طور پر واو کی آواز آتی ہے، حالانکہ بسم اللہ میں کوئی بھی واو نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم، تو یہاں پر را ہے، واو نہیں ہے، تو یہ بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم، الرحیم نہیں، تو یہ بھی ہمارا عمومی طور پر تلفظ ہے۔ اس سے آگے پھر آ رہے ہم جو ہے وہ فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کا عمومی طور پر جو تقریباً تلفظ درست ہوتا ہے، اگرچہ تجوید کے قاعدے سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ اس میں بھی اغلاط ہیں، لیکن ہم جو ہے مین جو ہے اغلاط پر انشاءاللہ توجہ کریں گے۔ اب آ جائیں سورہ اخلاص پر، تو پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد۔ یہ وقف کی جگہ میں نے ویسے بنائی ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں قل هو اللہ احد۔ اب اس میں کیا غلطی ہوتی ہے؟ قل هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ، او اللہ، لفظ او نکلتا ہے، حالانکہ یہاں پر ہا پیش ہو ہے، ہو، قل هو اللہ۔ عمومی طور پر اس کو پڑھا قل هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ۔ غلطی کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قل هو اللہ نہیں ہے، یہ ہے قل هو اللہ۔ پھر یہاں پر اس ہا پر بھی ایک غلطی کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ او احد۔ ادائیگی میں او نکلتا ہے، حالانکہ ادائیگی میں کیا ہے؟ ہو۔ قل هو اللہ ہو احد، او احد نہیں، ہو احد۔ اس سے آگے پھر آیات پر چلتے جائیں، صرف جو ہے آپ کو نشاندہی کروانی ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم، تو یہاں پر لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے یہاں پر تلفظ میں پڑھا جاتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، ایسے ہی پڑھا جاتا ہے نا۔ تو یہاں پر تلفظ کیا ہے؟ لا کے اوپر زبر ہے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ہم اس کو الٹا پڑھتے ہیں،
لام کے اوپر ہم نے جو ہے وہ کھڑا زبر پڑھ دیا اور ہا کے اوپر خالی پیش پڑھ دیا. تو جب پڑھتے ہیں ولم یکن لاہ کفوا تو یہ تلفظ بنا یا یہ تلفظ بن گیا؟ غلط تلفظ نکلا. ولم یکن لاہ تو لام الف لا کا کیا معنی ہوتا ہے علی بھائی؟ نہیں. تو اب یہاں پر ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا کوئی جوڑ کا نہیں, اس کے کوئی برابر کا نہیں, یہ معنی بنتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کی بات ہو گئی. تو یہاں پر لام کا معنی بھی نہیں, اور اگر ہم اس کو لام الف لا پڑھیں گے تو لام الف لا کا بھی معنی نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی نہیں, اور یہاں پر اگر اس کو لمبا کریں گے یہاں پر بھی نہیں. تو یہ نہیں اور نہیں منفی اور منفی کیا بن جاتا ہے؟ جمع. تو اس کا معنی بدل گیا. کیا رابطہ لگے جوڑ کا کوئی ہے؟ تو اس غلطی سے آپ دیکھ لیں کہ منفی اور منفی کو ہم نے جمع جو جب ملایا تو وہ کیا بن گیا؟ جمع. حالانکہ یہاں پر جمع نہیں ہے, یہاں پر منفی ہے. اللہ رب العزت کی جوڑ کا, اللہ رب العزت کی ذات کے برابر اس کے جوڑ کا ہمسر کوئی بھی نہیں. تو یہاں پر ہم یہاں پر بھی نہیں اور یہاں پر بھی نہیں بن گیا جب ہم نے لام کو لمبا کر کے پڑھا. تو اس کا اصل تلفظ یہ ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُلْ لَهُ ہو کو لمبا کرنا ہے, ہم نے لام کو لمبا نہیں کرنا. تو یہ کیا تلفظ بن گیا؟ آپ تمام ابواب اس آیت کو پڑھیے گا. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ لام کو لمبا نہیں کرنا. ابھی بھی مجھے آواز آئی ہے کہ لام کو لمبا کیا جا رہا ہے. دوبارہ آپ تمام ابواب اس کو پڑھیے. یہ اس طرح آپ کو ایک دو چار اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے جو غلطی نوٹ کی گئی ہیں, ان غلطیوں کو آپ علیحدگی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ تمام ابواب نماز والی کتاب کو کھول کے اوپر سے دیکھ کر نماز کی ادائیگی کریں. وہ جو رٹی رٹائی ہماری زبانی ہے نا اس کو چھوڑ دیں. تو اس کو جو ہے وہ ان غلطیوں کو کم از کم غور کر کے پھر آپ بند کر کے پڑھیں کہ میں واقعی صحیح پڑھتا تھا یا غلط پڑھتا. اگر ٹھیک پڑھتے تھے سبحان اللہ, اگر نہیں تو اپنی غلطیوں کو درست فرما لیجئے گا. ٹائم چونکہ مکمل ہو گیا, کل انشاءاللہ اسے ہم آگے پڑھیں گے. 3 دن ہمارا یہی موضوع ہے نماز کی ادائیگی. 7, 8, 9 کو انشاءاللہ ہم ادائیگی ہی نماز کی سمجھیں گے. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ایک مرتبہ پڑھانے کا غالباً ٹائم نہیں ہے, تو ہم انشاءاللہ آخری دن ہی نماز کی پوری ادائیگی کو پڑھیں گے اور پوری نماز کو دہرائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطالعہ کے مطابق زندگی بسر کر کے نماز کے احکامات سیکھ کر اور یہ تجوید سیکھ کر ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي.